سیاسی اختلاف ہمارا موجود ہے وہ رہے گا. ہم الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ایک پارٹی تو یہ نہیں. بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساتھ صاحب, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات چاہیے. مجھے شیخ صاحب اب ہمیں بھی ٹائم دینا, سارا پروگرام یہ تو نہیں لیں گے نا. اب میری بات سنیں آپ. جی لیکن یہ کہتے ہیں, میری بات میں چاہتی ہوں میں ان سے کہ سوالات صرف ان کے نہیں ہیں, سوالات عوام کے بہت سارے ہیں جو آپ کے جوائنٹ خفیہ سیشن سے جوابات نہیں ملے ہیں. آپ میری بات سنیں نا. اس ملک کے اندر ججوں نے غلطیاں کی, معافی مانگی, بیٹھ گئے. اس ملک کے اندر سیاستدانوں نے غلطیاں کی, معافی مانگ کے گئے, معافی مانگ کے آئے, بیٹھ گئے. اس ملک کے اندر اگر ایک حالت جنگ میں ایک فیلئر ہو گیا اور اس پہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے جرنیلوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہماری غلطی ہے, معاف کرتے ہیں ورنہ یہ استعفیٰ پڑا ہے, پوری پارلیمنٹ نے ان کو کہا کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے یہ فیلئر ہے, ہمیں حقائق بتائے جائے, دیٹس آل. آپ نے حقائق بتا دیے, میں صحیح بات کر رہا ہوں. میری بات سنیں. اب اگر میری بات سنیں, میری بات سنیں, بات ہے اصول کی بات. جو سعد رفیق صاحب نے بات کی میں اسی اصول پہ آ رہا ہوں. میری بات سنیں نا. ہر کوئی جانتا ہے کہ کس کو کس طرح رسپونڈ کرنا ہے اور کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. بات ہم بھی نہیں کرنا چاہتے, بات کھلے گی تو بہت لمبی جائے گی. بات صرف اتنی ہے, سب معافی مانگ کے مقدس گائے بن گئے, کسی نے نہیں کہا یہ مقدس گائے ہیں. اب ایک شخص جو آئی ایس آئی کا ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی ہے, اس نے کھلے عام استعفے کی پیشکش کی. آپ سب کہتے ہیں لاؤ جی استعفیٰ منظور کیا. اس وقت پارلیمنٹ کے اندر تو آپ سب کہہ رہے تھے نہیں 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 یہ فیلئر تھا, ہو کے جہالت جنگ میں تھا. ٹھیک ہے, اب کمیشن بھی آ گیا, کمیشن کے اندر بھی بات ہو گئی. ایک چیز کو ایک آدمی غلطی کو اقرار کر رہا ہے اور ہم معاف کر چکے, اس کے بعد بات کرنا جو ہے نا یہ غلط ہے. اچھا لیکن کمیشن کے اندر کون سی بات ہوئی ہے, کمیشن کے بعد پروگریس کیا ہوئی ہے, اس میں ہم بات کریں گے. یہ پارلیمانی لیڈرز بنائیں گے نا, میں ہوں تو نہیں ہوں نا. بریک لے لوں, پھر حیدر صاحب اور شیخ رشید صاحب کو جوائن کروں گے, اور ساتھ صاحب آپ بھی میرے ساتھ رہے. میں وقفے کے بعد آپ کے پاس آ رہی ہوں, مگر وقفے کے بعد کوئکلی بات کریں گے کہ جو انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی اس پہ اب تک کتنی پروگریس ہوئی ہے. کچھ نام دیے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے. کیپ واچنگ نیوز. ہم بات کر رہے ہیں ان کیمرہ سیشن کی, کیا اسے تمام سوالات کے جوابات مل گئے. کچھ آپ کو غیر ملکی میڈیا کے تبصرے دکھاتے ہیں اس سیشن کے اوپر. بی بی سی کا تبصرہ یہ ہے کہ ہوا کا رخ بدلنے پر ہی فوج نے پارلیمنٹ سے مدد مانگی ہے, اور فوج کا مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور سیاسی قیادت اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرے. واشنگٹن پوسٹ کہتا ہے ایبٹ آباد آپریشن پر سیخ پا پاکستانی پارلیمنٹیرینز نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ میزائل حملے بند نہ ہوئے تو نیٹو سپلائی بند کر دی جائے گی. ارکان کو بریفنگ میں جنرل پاشا نے کہا کہ سی آئی اے کو اسی لیے آئی ایس آئی سے پہلے اسامہ کا پتہ چل گیا کیونکہ وہ مخبروں کو ڈالر دیتے تھے جبکہ ہم روپے دیتے ہیں. سی این این کہتا ہے متفقہ قرارداد اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں امریکہ کے حوالے سے عدم اطمینان کے جذبات پائے جاتے ہیں. نیو یارک ٹائمز کہتا ہے مشترکہ اجلاس میں جنرل پاشا نے امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے 1960 سے اب تک ہر موقع پر پاکستان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے. شیخ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مغربی میڈیا کے لیے تو یہ کہانی ہے, آج آپ نے خود ذکر کیا کہ دوبارہ خبر چھاپی گئی کہ وہاں پہ سرویلنس ہو رہی تھی, اتنے عرصے سے طیارے آ رہے تھے یا ہیلی کاپٹرز آئے تھے. کل کو خدا نہ خواستہ کوئی انویسٹیگیشن ہم سے پہلے کر لیتا ہے تو کل کو پھر آ کے ہم سے کہا جائے گا کہ آپ یہ چیز اپنے گھر کے اندر سے صاف کریں. دیکھیں وہ پہلے بھی کہہ رہے ہیں, اب بھی کہیں گے, اور یہ کسی کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کا مسئلہ نہیں ہے. جب ریمنڈ ڈیوس تھا میں نے کہا تھا شاید اس سے بڑا واقعہ ہونے جا رہا ہے. وہ بھی نیوی کا آدمی تھا اور آپریشن بھی سارا ان کی نیوی کی فورسز نے کیا, نیول فورسز نے کیا, نیول کمانڈوز ہیں جو ان کے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکنز یہاں سے جب جاتے ہیں, اگر یہ مسئلہ تیزی سے جاتا ہے, اور میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ آپ لوگ اس کو بالکل ہی ون سائیڈڈ لے رہے ہیں. میرے لیے بہت سوچنے کا جو سوال ہے کہ جب بش الیکشن میں پھنسا ہوا تھا تو یہاں ایک عربی چینل پہ کیسٹ چھوڑ کے چلا گیا باہر آدمی, اور جس سے کہ ساری دنیا میں نشر ہوئی کہ یہ اسامہ کی آڈیو ریکارڈنگ ہے. مگر سر آپ کی حکومت تھی. رائٹ. اگلے دن وہ بندہ جو تھا جس سے وہ کیسٹ دے کے گیا اور جو صدر بش کے جیتنے کا باعث بنا, اس کیبن میں مردہ پایا گیا, اور ہم نے کہا جناب اس کو کرنٹ لگ گیا تھا. کسی نے اس کی لاش نہیں دیکھی, فوٹو نہیں دیکھی, پوسٹ مارٹم نہیں ہوا. یہ مسئلہ صرف دیکھیں
اچھا آج تو بول رہا تھا چھانیاں بھی بولنی شروع ہو گئی ہیں کہ افغانستان اور خلیل زلمے اور دوسرے لوگ جو زبان استعمال کر رہے ہیں ہم اس زبان کی عادی نہیں ہیں اور یہ باتیں غلط ہونے جا رہی ہیں. فاٹا کے علاقے میں تقریباً جنگ کا عالم پایا جا رہا ہے اس وقت. 9 کے 9 جو ہمارے فاٹا کی ایجنسیز ہیں اس میں لوگ اپنا اسلحہ شسلہ صاف کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں انویسٹیگیشن کروانی چاہیے نا سنجیدگی سے. ضرور ہونی چاہیے کہ ہم نے جو معافی مانگ دی سیشن میں ختم ہو گیا سب کچھ. دیکھیں کون کہتا نہیں ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں انویسٹیگیشن اگر نہیں ہوگی تو ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی, ضرور ہونی چاہیے. لیکن ہمیں باتیں جو کر رہے ہیں ہم وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ساری دنیا کی ہم پہ نظر ہے. اور اس وقت جو انڈیا ہے, دیکھیں اس ملک میں صرف سی آئی اے نہیں کام کر رہی, اس ملک میں را کر رہا ہے, اس ملک میں موساد کر رہا ہے, اس ملک میں افغان انٹیلیجنس کر رہی ہے, اس ملک میں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کا بیس کیمپ یا جس کا چھوٹا موٹ ایون جو ایمبیسڈر آ رہے ہیں پاکستان میں وہ بھی ایجنسیز کے آ رہے ہیں. وہ وقت ختم ہو گیا جب رائل ایمبیسڈر آتے تھے. تو پھر چھان بین آل دا مور از امپورٹنٹ. مگر حیدر عزیز صاحب آپ کے ساتھ بھی شکایت یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ریفرینڈم کروا دیا. اس ریفرینڈم سے کیا فائدہ ہوا ہے؟ کون سے سوالات کے جوابات ملے ہیں آپ کو؟ کوئی نئی بات پتہ چلی ہے عوامی تاثر کے بارے میں؟ ہمیں کوئی نئی بات پتہ چلی ہے؟ کوئی اچھا پروڈکٹیو سٹیپ تھا یہ؟ دیکھیے آپ کی شکایت سر آنکھوں پر اور آپ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختلاف کا حق تو بہرحال میں محفوظ رکھتا ہوں. جو کچھ بھی صورتحال ایگزیکٹو کی جانب سے ہوئی, پارلیمنٹ کی جانب سے ہوئی اور جو بھی ہمارے اداروں کی جانب سے ہوئی, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور ایک ڈسکنیکٹ ہے پارلیمنٹ اور پبلک کے درمیان. اور لوگ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ 100% جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو ہے پاکستان کے لوگوں اور عوام کی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صورتحال اس طرح نہیں ہے جس طرح دکھائی جاتی ہے. پارلیمنٹ کسی اور طریقے سے سوچتی ہے, عوام کسی اور طریقے سے سوچتے ہیں, اور ہم پاکستانی عوام کو اس موقع پر یہ موقع دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے دماغ سے سوچ کر براہ راست بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں وہ کیا چاہتے تھے. اور میں ایک بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, ہم نے ریفرینڈم کرایا, 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے دی ہے اس میں, مگر جو 17 سوال اس ریفرینڈم کا حصہ تھے پارلیمنٹ میں صرف وہی زیر بحث آئے, اور وہی گھوم پھر کر باتیں وہی ساری تھیں جو کہ پارلیمنٹ میں ہوئی مگر ہم نے عوام سے پوچھی. آج پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, پاک چین تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے, پاک بھارت تعلق, دیکھیے یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے, کل رات کو 12 بجے ختم ہو گیا, اس کی جو ڈیٹا آئے گا لیکن متحدہ کا اپنا تو کوئی موقف ہوگا نا. ریمنڈ ڈیوس پہ آپ لوگوں کا موقف نہیں آیا, اسامہ بن لادن کا واقعہ اتنے عرصے تک نہیں آیا جب خاموشی ہو گئی. ریمنڈ ڈیوس کے ہاتھوں جو مقتول بچے تھے ان کے گھروں پر جا کر 1-1 لاکھ روپے دے کر آیا ہوں میڈیا کے سامنے جا کر کہ اگر تمہیں توقع ہے کہ آپ کا کیا موقف ہے, تعلق اپنا بھی ایک موقف ہوگا نا پارٹی کا, آپ لوگوں کا موقف. دیکھیے ہمارا موقف تو ابھی سامنے آ رہا ہے اس ڈیٹا کے ذریعے جس کو ہم انفارمیشن میں ٹرانسفر کریں گے, اور صورتحال سامنے آئے گی اور اس کے بعد ہم اپنا موقف رکھیں گے. مگر ایک صورتحال یہ بھی ہے کہ ہم سکے کا ایک رخ نہیں دیکھ رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو سرجیکل آپریشن 2 مئی کو پاکستان میں ہوا, اگر وہ پاکستان کی خود مختاری میں مداخلت تھی تو پھر اسامہ بن لادن اور اس کے نیٹ ورک کی پاکستان میں موجودگی بھی ہماری خود مختاری پر ایک سوال ہے. اور سکے کا ایک رخ, اگر یہ جس کمیشن کی بات کر رہے ہیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس کہ آیا تحقیقات ہوں گی کس نقطے پر. ٹھیک, اور کون کرے گا تحقیقات؟ یہ نام بھی تو ہے, ایک الگ بات ہے کہ کون کرے گا. پہلے تو اس کے ٹرمز آف ریفرنس طے ہوں گے کہ آیا کس نقطے پر تحقیقات ہونی ہے. اگر صرف 2 مئی کی تحقیقات ہونی ہے تو شاید یہ میں جلدی سے ساتھ صاحب سے پوچھوں. ساتھ صاحب اگر ہمیں ساتھ ہیں, کون سے ٹرمز آف ریفرنسز ہوں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی, آپ بتا دیں کون سے پوائنٹس آف ریفرنس ہوں گے جلدی سے. میرا ایک سوال ہے اور میں اپنے سوال پہ کل سے قائم ہوں, اور ہر پروگرام میں یہ سوال لاؤں گا. جون 18 2004 سے لے کر مئی 10 2011 تک کی میرے پاس پوری لسٹ موجود ہے. تو یہ آپ نے وہاں اندر نہیں اٹھایا جوائنٹ سیشن میں سوال؟ یہ کہتے ہیں 20 آدمی مارے گئے, 25 آدمی مارے گئے. میں آپ کو بتاؤں جہاں پر ابو حمزہ رابعہ مارا گیا وہاں 25 آدمی مارے گئے. 25 کو آپ نے بے گناہ کہا, اس کا آپ نے نام نہیں لیا. یہ آپ کا کون سا کردار ہے؟ آپ لوگ کیوں حقائق نہیں سامنے لاتے, کیوں حقائق پہ پردہ ڈالتے ہیں؟
میں یہ کہوں گا جس نے بھی پاکستان کی طرف بندوق اٹھانے کی بات کی, افواج کی طرف بندوق اٹھانے کی بات کی, وہ غدار ہے, اس کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے سب غدار ہیں. 7 حملے ایسے ہیں, بریفنگ ملی تھی نا فیصل صاحب, سن لیں, ہمیں بھی ایک بریفنگ ملی تھی, DGISI نے کہا تھا کہ صدر صاحب نے کبھی بلا کر پوچھا, سنیں وہ مجھے نہیں پتا, وہ آپ لوگ مجھے نہیں پتا, جس دن ہم سے بولیں گے تو ہم بتائیں گے. صدر صاحب ہی سپریم کمانڈر ہیں. میری بات صرف اتنی ہے, صدر صاحب کو آپ لوگ پہلے دن سے لے کے آج تک جو ہے وہ بندوق کی نوک میں رکھ کے چل رہے ہیں. صدر صاحب ہی کو یہ دہشت گرد جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, افواج کو دے رہے ہیں. آپ لوگوں میں جرت اور ہمت نہیں ہے ان کو قاتل اور دہشت گرد کہنے کی. یہ واحد اگر ہمت آپ نے پیدا کر لی تو بات جا سکتی تھی, یونانیمسلی دہشت گردی کے خلاف بھی کوئی پوائنٹ ایڈ کیا جا سکتا تھا. بالکل کیا جا سکتا تھا اور کیا جانا چاہیے تھا, مگر جو اسپیسیفک تھا 2 مئی سے, دیکھیے میں آپ سے ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, صرف 2 مئی کو رونے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کو تھریڈ بیئر تحقیقات کر کے کہ کب ہوا, دہشت گردی کا نیٹ ورک قائم کب ہوا, کس طریقے سے ہوا, سپورٹیو ایلیمنٹس کون کون ہر چیز سامنے لے کے آنی پڑے گی. وقت ختم ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فیصل زابی صاحب, حیدر عزیز صاحب, شیخ رشید صاحب, صالح ہمیں فون پہ جوائن کر رہے تھے. تمام معاملہ انویسٹیگیشن پہ آ کر رک گیا. جب انویسٹیگیشن ہوگی تبھی پتہ چلے گا کہ کون کون ذمہ دار ہے, اس کو کیا کیا سزا ملنی چاہیے. فریاد اس میں ٹیم کو اجازت دیجیے, اب کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.